إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة
حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، جب نماز کی طرف آؤ یا نماز قائم کرنے کا پروگرام ہو یا نماز پڑھنے کا ارادہ ہو تو پہلے اپنے چہروں کو، اپنے ہاتھوں کو الی المرافق کونیوں سمیت ان کو دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو، اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ اگر تم ناپاک ہو، جنبی ہو، فطہروا پاک ہو جاؤ یعنی غسل کر لو۔ اگر تم میں کوئی بیمار ہے یا مسافر ہے یا تم میں سے کوئی ایک قضائے حاجت کر کے آیا ہو، او لامستم النساء یا اپنی عورتوں سے اپنی خواہش کو پوری کی ہو، فلم تجدوا ماء پانی نہ ملے، فتیمموا صعیدا طیبا پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لو، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ تیمم کا طریقہ اپنے چہروں، اپنے ہاتھوں کو اس مٹی سے مسح کر لو۔
اللہ نہیں چاہتا کہ تمہارے اوپر کوئی تنگی ہو. رب بہت مہربان ہے، اس کو پتہ ہے میں نے اپنی مخلوق، اپنے بندوں کو جو بنایا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان فطرتی تخلیقی طور پہ بڑا کمزور ہے. وَلَٰكِن يُرِيدُ، رب تو یہ چاہتا ہے کہ میرے مومن بندے بندیاں پاک ہو جائیں اور تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو پورا کر دے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم اپنے رب کے شکر گزار بندے بن جاؤ. حضرات محترم، میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بس حد قابل احترام میری ماں، معززات، موقرات، میری بہنوں اور بیٹیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ ذات لا شریک کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مشکل کشا ہے. لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین، خطیب الانبیاء والمرسلین، خاتم الانبیاء والمرسلین، سید الانبیاء والمرسلین، سید الثقلین، سرور کونین، سید ولد آدم، شفیع المذنبین، ساقی حوض کوثر، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات برکات پر ہے. حضرات محترم، گزشتہ خطبہ جمعہ سے اللہ کے فضل و کرم سے طہارت کے مسائل اور اس کے ساتھ اس کے فرائض کو بیان کیا جا رہا ہے. کوئی بھی عبادت پاکیزگی کے بغیر قابل قبول نہیں. میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر ایک خاص بات کی وضاحت کی تھی کہ ذکر اور عبادت کے لیے کچھ اللہ نے قوانین، قواعد، اصول مقرر کیے ہیں. زبانی ذکر ہر حال میں کرنا جائز ہے، بغیر وضو کے بھی کر سکتا ہے، بغیر غسل کے بھی کر سکتا ہے. اللہ کے واش روم کے اندر ذکر کرنا منع ہے. ایسی جگہ جو گندگی ہے، جہاں گندگی کے ڈھیر ہیں، ان جگہوں میں ذکر کرنا بھی منع ہے. لیکن مسلمان، جس طرح دین میں حدیث میں آتا ہے، جو بھی دنیا میں بچہ اور بچی پیدا ہوتا ہے دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کا بندہ بن کے دنیا میں آتا ہے. آگے اس کا معاشرہ، اس کے گھر والے، حدیث میں آتا ہے ماں باپ یہودی ہیں تو یہودی بنا لیتے ہیں، ماں باپ عیسائی ہیں تو عیسائی بنا لیتے ہیں، ماں باپ مجوسی ہیں تو مجوسی بنا لیتے ہیں، ماں باپ ہندو ہیں تو ہندو بنا لیتے ہیں، ماں باپ سکھ ہیں تو سکھ بنا لیتے ہیں، ماں باپ بدھ مذہب ہیں تو بدھ مذہب بنا لیتے ہیں. لیکن جو بچہ بچی دنیا میں آتا ہے وہ دین اسلام اور دین فطرت پہ آتا ہے. اس لیے ہم اس کو ناپاک نہیں کہیں گے. آگے اس کے ماحول، اس کے معاشرے نے مشرک بنا دیا، یہودی بنا دیا، عیسائی بنا دیا، مجوسی بنا دیا، ہندو اور سکھ بنا دیا، بدھ مذہب بنا دیا، کمیونسٹ سوشلزم بنا دیا. آج ہمارے ایسے بدبخت لوگ ہیں جو اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں مانتے. وہ مرتود مرزا قادیانی کے پیروکار ہیں جو دین اسلام سے خارج ہے اور قیامت تک کے لیے ان کے لیے
قرآن و حدیث اور پاکستان کے لا اور آئین کے اندر ان کا ہمارے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو اللہ کے نبی کو نہیں مانتا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ طہارت کے اندر جس طرح میں نے بیان کیا تھا کہ ایک روحانی طہارت ہے، ایک جسمانی طہارت ہے۔ روحانی طہارت یہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا، وہ شرک کی گندگی سے پاک ہو، اس کے اندر کفر کی غلاظت اور گندگی نہ ہو، اس لیے اندرون پاک ہو گیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے جسم کو بھی پاک کر۔ اب اس پاک کے لیے اسلام نے کچھ قانون رکھے ہیں، جس طرح دیکھو یہ مساجد اللہ کے گھر ہے، ان کو بھی پاک کرنے کا اللہ نے حکم دیا، ان طہر بیتی للطائفین، اللہ کا گھر جو روئے زمین میں پہلا بنایا گیا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، وہ مسجد الحرام خانہ کعبہ ہے، فرمایا اس کو پاک اور صاف کر دو۔ اور لیکن تاریخ مکہ کے اندر یہ بات واضح ہے، اس دور میں لوگ جو بیت اللہ کا طواف کرنے آتے تھے مسلمان نہیں تھے، یہ دین اسلام کی پہلے کی بات ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کا گھر پاک ہے، اس کی جگہ پاک ہے، ہم یہاں پاک آئیں گے۔ وہ غسل بھی کرتے تھے، لیکن ان کے اندر ایک چیز تھی، وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے یہ جو لباس ہے یہ گندے ہیں، پلیت ہیں۔ وہ آ کے بیت اللہ کے مجاور، بیت اللہ کے متولی جو ہمسائے، ان سے آ کے کہتے آپ بیت اللہ کے قریب رہنے والے ہو، اللہ نے آپ کو بڑا رتبہ دیا، بڑی عزت دی ہے، آپ ہمیں کپڑا دے دو، آپ کے کپڑے پہن کر ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے، اللہ کے گھر کی عبادت کریں گے۔ یہ اس دور کی بات ہے جہاں ابھی دین اسلام نہیں آیا، قرآن نہیں آیا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ اس انسانوں کا نظریہ دیکھو کہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پاک ہو کر جانا ہے۔ وہ غسل بھی کرتے تھے، وہ اپنے کپڑے اتار کے وہاں سے کپڑے لے کر، وہ کپڑے پہن کر بیت اللہ کا طواف کرتے تھے۔ لیکن بعض تاریخی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر ان کو مکے والے کپڑے نہ دیتے، اپنے کپڑوں کو پاک نہیں سمجھتے تھے، وہ ننگے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے۔ قربان جائیے، دین مطہر، دین مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، آپ کا مکی دور آپ کے سامنے ہے، 13 سالہ مکی دور ہے۔ آپ نے کسی مرد عورت کو بیت اللہ کے طواف سے منع نہیں کیا۔ آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے، آپ نے منع نہیں کیا۔ جب حج فرض ہو گیا سن 9 ہجری کے اندر، امیر حج، اول حج کے امام و خطیب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے امام بنایا، آپ نے امیر حج بنایا۔ فرمایا میرے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش نصیب و صحابی ہے، ثانی اثنین، 2 میں سے دوسرا ہے۔ اللہ جن کو عزتیں دے ساری دنیا مل کر اس کی عزت کو پامال نہیں کر سکتے۔ آؤ، یہ درویش ہے، غنی ہے، مال نچھاور کرنے والا، سچی محبت کرنے والا، آج بدلے کا دن آ رہا ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا اے میرے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس دور سے لے کر یعنی سن 9 ہجری سے لے کر آج 1445 ہجری ہے، آپ اندازہ فرما لیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے صاحب کمال ہیں، کتنے صاحب نصیب ہیں، کتنی خوش بختی ہے کہ پہلا حج کروانے والا، پہلے حج کا امام، پہلے حج کا خطبہ میدان عرفات میں جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ہر مسلمان کے دل میں تڑپ ہے، اللہ مجھے میدان عرفات لے جاؤ، اللہ مجھے مینا لے جاؤ، اللہ مجھے مکہ و مدینہ لے جاؤ۔ ہر مومن کی طلب ہے۔ کتنے وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہوں نے میدان عرفات کے اس میدان کو، جہاں اللہ نے فرمایا تھا میرے محبوب پیغمبر اعلان فرما دو، جو احرام کی حالت میں عبادت کی نیت سے میدان عرفات میں آ گیا،
فرمایا اس کے میں اس طرح گناہ معاف کر دوں گا جس طرح آج ماں کے پیٹ سے جنم لے کر آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں سلام پیش کرتا ہوں صحابہ کرام کی پہلی صف کو، جنہوں نے سب سے پہلے حج کا فریضہ سر انجام دیا۔ ان میں صحابہ بھی تھے، ان میں صحابیات بھی تھے، ان کی تعداد کا ذکر تاریخ میں نہیں آتا۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں سووں کے حساب سے ہوں گے، زیادہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ پہلا حج تھا۔ کسی کو پتہ چلا، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو مدینے سے مکہ بھیجا، فرمایا اس طرح حج کرنا ہے، مینا میں جانا ہے، عرفات میں جانا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی آیت ہے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ ہمیں مناسک حج، مناسک عمرہ اللہ ہمیں سکھا دے۔ سبحان اللہ۔ آج ایسے لوگ بھی ہیں جو حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، وہ جانچ نہیں، سیکھا نہیں، علم نہیں، شعور نہیں، ویسے ہی گئے ویسے ہی آگے۔ نہیں، یہ ایک عبادت ہے، جس طرح نماز عبادت ہے۔ ہم نماز اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، وضو کا طریقہ سکھاتے ہیں، تیمم کا مسئلہ ہے تو تیمم سکھاتے ہیں، طہارت کا مسئلہ ہے تو غسل کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ حج عمرے کا بھی اللہ نے اور اللہ کے رسول نے طریقہ رکھا ہے، اسے سیکھا کرو۔ بہت سے حجاج کرام جو ہم سے سیکھ کے جاتے ہیں اللہ کی توفیق سے، وہ آ کے بتاتے ہیں کہ ہمارے خیمے کے اندر بہت سے ایسے حجاج کرام جن کو کسی بات کا علم نہیں ہوتا، لیکن اللہ کا شکر ہے میں بھی مبلغ ہوں، آپ بھی مبلغ ہیں۔ جو بھی مسئلہ بیان کرے وہ مبلغ ہوتا ہے، جو بھی چیز بیان کرے وہ مبلغ ہوتا ہے۔ آپ سارے مبلغ ہیں۔ سن کے تبلیغ کرنا، پڑھ کے تبلیغ کرنا، عمل کر کے تبلیغ کرنا۔ اکثر خیموں کے اندر ایسے حجاج کرام موجود ہوتے ہیں، اس میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، جو وہاں لوگوں کو پھر حج کا طریقہ بتاتے ہیں کہ بھائی مینا میں اس طرح کرنا ہے، عرفات میں اس طرح کرنا ہے۔ کتنا بڑا صدقہ جاری ہے۔ خود بھی حج کر رہا ہے، لوگوں کو بھی حج کروا رہا ہے، خود بھی عمرہ کر رہا ہے، لوگوں کو بھی عمرہ کروا رہا ہے۔ اور یہ وہ چند صحابہ کتنے خوش نصیب ہیں جنہوں نے میدان عرفات کے اندر جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے میدان عرفات میں خطبہ حج سنا، میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز ادا کی۔ آج صدیاں گزر چکی ہے، کئی سال گزر چکے ہیں، کیا ہے؟ فرمایا اس طرح حج کرنا ہے، اس طرح عمرہ کرنا ہے۔ لیکن آپ نے منع کب کیا؟ اس سال جناب علی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے بعد میں پیغام دے کر بھیجا۔ صحابہ کی آپس میں محبت دیکھو۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جس وقت جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھیجا ہے، جناب ابوبکر صدیق پیچھے ہٹ رضی اللہ تعالیٰ۔ دیکھو صحابہ کی محبت کتنی ہے۔ قرآن کیوں نہیں کہتا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ نے عرش معلیٰ سے قیامت تک کے لیے صحابہ کی محبت کا سرٹیفکیٹ جاری فرما دیا۔ فرمایا آپ کے وہ صحابہ رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، آپس میں بڑا پیار کرنے والے ہیں، آپس میں بڑی محبت کرنے والے ہیں، آپس میں بڑی الفت کرنے والے ہیں۔ دیکھو محبت کا انداز۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے ہٹ گئے۔ فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو امیر حج بنا کے بھیجا ہوگا، آپ امیر بن جائیں، میں آپ کا مقتدی بن جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس کو کہتے ہیں محبت، اس کو کہتے ہیں عزت۔ تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے نہیں، آپ یہ امیر حج ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا مجھے کچھ پیغام دے کر بھیجا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا آپ اعلان کریں گے؟ فرمایا نہیں، آپ کو پیغام دیا گیا ہے، آپ اعلان فرما دیں۔ اس اعلان کے اندر یہ بھی اعلان تھا کہ آج کے بعد کوئی بیت اللہ کا ننگا طواف نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ قانون آج بھی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ وہ لوگ اسلام سے پہلے ننگے اس لیے ہمارے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ جو مکے کے لوگ ہیں، بیت اللہ کے ہمسائے ہیں، بیت اللہ کے بانی ہیں، ان کے کپڑے لباس اور پاک ہیں۔ آج مجھے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے
وہ کیا ہے؟ اس واقعے سے سبق کیا ملتا ہے؟ ہم کلمہ گو مسلمان ہیں الحمدللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ہم نے کیا سوچنا ہے کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، ہم نے میقات سے یا ایئرپورٹ سے یا ذوالحلیفہ سے ہم نے احرام باندھنا ہے، تو لبیک اللہم لبیک کا ترانہ توحید کا پڑھنا ہے۔ تو میں نے اور آپ نے کیا سوچنا ہے؟ جو میں احرام باندھ رہا ہوں حلال کا ہے حرام کا ہے؟ اللہ اکبر، پہلے غیر مسلم کی میں نے بات کی ہے، اب میں بات کر رہا ہوں اپنے آپ کی کہ ہم کلمہ گو مسلمان ہیں۔ کیا میرا جو احرام ہے یا آپ کا احرام ہے جو حج کے لیے جا رہا ہے یا عمرے کے لیے جا رہا ہے، کیا وہ رزق حلال کا ہے؟ اللہ اکبر، اس کافر کا عقیدہ اور نظریہ دیکھو، آج ہمیں بھی اس کو سامنے رکھنا پڑے گا کہ اللہ کے گھر میں جا رہا ہے، زیادہ راہ کیا ہو؟ پکیزہ مال ہو، حلال ہو، حلالا طیبا، پکیزہ حلال مال ہو، سودی مال نہ ہو، کسی بھائی کا حق مارا نہ ہو، کسی بہن کا حق مارا نہ ہو، کسی بیٹی کا حق مارا نہ ہو، کسی پارٹنر کا حق نہ مارا ہو، کسی کی چوری اور ڈھاکہ نہ کیا ہو، ظلم اور زیادتی نہ کیا ہو۔ دیکھ وہ کافر تھے، ہم تو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ہمیں بھی سوچنا پڑے گا کیا ہمارا وہ پیسہ اور جس پیسے کی ہم نے وہ ریال نکالے ہیں کیا وہ رزق حلال کے ہیں؟ جو احرام باندھا ہے وہ رزق حلال کا ہے؟ یاد رکھو اسی کا نام طہارت ہے، اسی کا نام طہارت ہے۔ مال بھی پاک ہو، جسم بھی پاک ہو، لباس بھی پاک ہو، تو انشاءاللہ ابھی حج عمرہ کیا نہیں، آسمان سے اللہ کا فرشتہ آتا ہے، اس کو قبولیت کی چابی اور سرٹیفکیٹ اللہ پہلے عطا کر دیتا ہے۔ دعا کرو اللہ ایسا حج عمرہ مجھے اور آپ کو، ہماری نسلوں کو اللہ نصیب فرما دے۔ فرشتہ آگے جب ہم کہتے ہیں نا لبیک اللہم لبیک، اور رب سن رہا ہے، ہمارا ایمان ہے، رب بصیر بھی ہے، سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، اللہ جان رہا ہے نا۔ جب ہم کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اللہ فرشتوں کہتے ہیں جاؤ اس کو جواب دو، وہ فرشتہ قریب آ کے نا اونچی آواز سے جواب دیتا ہے لبیک وسعدیک، کس کو؟ جس کا مال پاک ہے، لباس احرام کا پاک ہے، یہ ہے طہارت۔ ابھی وہ مکے کی حدود میں نہیں گیا، ابھی بیت اللہ کی زیارت نہیں ہوئی، ابھی طواف نہیں کیا، حجر اسود کو چوما نہیں، مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز نہیں پڑھی، صفا مروہ پہ صحیح نہیں کی، حجامت نہیں بنوائی، کدھر ہے؟ میقات میں ہے، کیا کر رہا ہے؟ تلبیہ، اس کو کہتے ہیں طہارت۔ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ نے تیری حاضری بھی قبول کر لی ہے، تیرے لیے خوش نصیبی کا دروازہ بھی کھول دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے طہارت، اس کو کہتے ہیں طہارت۔ یحب التوابین ویحب المتطہرین، دعا کرو ایسی عبادت کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور دوسرا وہ بد نصیب اللہ ہمیں ان میں شمار نہ فرمائے جو کسی کا حق مار کے گیا، بہنوں کا حق مارا، جس طرح میں تفصیل سے ذکر کرتا ہوں۔ احرام بھی بڑا قیمتی ہے، بڑی چمک دمک آ رہی ہے، تولیے کا ہے، بڑا خوبصورت کپڑا ہے، سفید ہے، جوتا جو پہنا ہوا ہے وہ بڑا قیمتی ہے، بیلٹ بڑا شاندار ہے، اس کے پاکٹوں میں ریال بھی پڑے ہوئے ہیں، ATM کارڈ بھی پڑے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے نا، بظاہر بیوٹیفل ہے، خوبصورت ہے، جمیل ہے، اور جگہ کون سی ہے؟ میقات ہے۔ کیا کہتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، الفاظ بڑے خوبصورت ہیں، اللہ میں حاضر ہو گیا، اللہ میں حاضر ہو گیا، تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ کہتا ہے فرشتے جاؤ اس کو بھی جواب دو۔ اب وہ بظاہر سارا ہی پاک صاف ہے، بظاہر بڑا خوبصورت ہے، ریال بھی بہت ہے، 5 سٹار پیکج ہے، اب تو 7 سٹار بھی آ گیا ہے، بیت اللہ کے بڑے قریب ہے، ادھر دروازہ ادھر بیت اللہ کا دروازہ، سب کچھ ہے، ناشتہ بھی ہے، بوفے سسٹم بھی ہے،
نرم گرم بسترے بھی ہیں، خوبصورت کمرے واش روم بھی ہیں. آسمان سے فرشتہ آتا ہے. اب وہ کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک. جملہ ٹھیک ہے نا، زیر زبر بھی ٹھیک ہے، آواز بھی ٹھیک ہے، صدا بھی ٹھیک ہے. تو اللہ کے فرشتہ کا آگے کیا کہتا ہے؟ استغفر لا لبیک ولا سعدیک. نہ تیری حاضری قبول ہے، نہ تیرے لیے خوش بختی کے دروازے ہیں. پتہ چلا سارا کچھ ٹھیک ہے لیکن ہے نہ پاک، مال بھی گندا، روح بھی گندی، کرتوتیں بھی گندی، چاہے کچھ بھی کر لے پہلے ہی ریجیکٹ ہو چکا ہے. جتنے مرضی طواف کر لے، جتنی مرضی قربانیاں کر لے، جتنے مرضی تلبیہ پڑھ لے، جتنی مرضی صفا مروہ کی صحیح کر لے، مینا چلا جائے، مزدلفہ چلا جائے، عرفات چلا جائے، ایڈوانس ہی ریجیکٹ ہو گیا ہے. کیوں؟ پاک نہیں، طہارت نہیں. دعا کرو اللہ ایسی عبادت سے ہمیں محفوظ فرما. اللہ عبادت ہو تو رزق حلال ہو، اللہ عبادت ہو تو لباس پاک ہو، حلال ہو تو اس کو کہتے ہیں طہارت. یحب التوابین و یحب المتطہرین. اب آپ آ جاؤ مسجد پاک. اللہ کے گھر پاک ہے کیونکہ زمین کا بہترین وہ ٹکڑا ہے جہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. زمین کا بہترین ٹکڑا وہ ہے جہاں اللہ کا گھر بنایا جائے. اس سے زیادہ کوئی پاکیزہ جگہ نہیں. اور اللہ نے بھی حکم دیا ان طہر بیتی للطائفین. مسجد بھی پاک ہو یعنی جہاں اس نے عبادت کرنی ہے، اور دوسرا لباس بھی پاک ہو جو میں نے ابھی ذکر کیا. ایک تو یہ ہے نا حرام کا، دوسرا یہ گندگی نہ لگی ہو، غلاظت نہ ہو، پیشاب کے چھینٹے نہ ہو. اور حدیث میں آتا ہے نا، آج بعض لوگ کہتے ہیں آفسا بندہ جب مر جائے نا مٹی کا مٹی ہو جاتا ہے. یہ قبر کا عذاب کے جو منکرین ہیں اللہ ان کو تباہ و برباد کرے، جو قرآن کے بھی منکر ہیں، حدیث مصطفیٰ کے بھی منکر ہیں، اور بظاہر وہ رب کے بھی منکر ہیں، اللہ کے نبی کے بھی منکر ہیں. قرآن کہتا ہے کہ فرعونیوں کو صبح و شام ان کو عذاب پیش کیا جاتا ہے. کیا قیامت آ گئی ہے؟ نہیں، وہ قبر میں ہے، عذاب آ رہا ہے. قبر کا عذاب پر حق ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا اس میں شک کرنا بھی گناہ ہے، اس میں سوچنا بھی اس کے بارے میں گناہ ہے. آج بڑے بڑے لوگ اس مسئلے میں آ کے گمراہ ہو چکے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ صبح و شام فرعونیوں کا عذاب آتا ہے. اور اس حدیث کو جو میں ذکر کرنے لگا ہوں، فرمایا لباس پاک ہو. آپ نے فرمایا آپ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، فرمایا دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. اللہ اکبر. رب بھی سچا، اس کا محبوب بھی سچا. سونا کیا فرما رہا ہے؟ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. فرمایا میرا محبوب جب بولتا ہے نا، زبان مصطفیٰ کی ہے، کلام رب العالمین کی ہے. فرمایا دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. آج بد بخت کہتا ہے جی عذاب نہیں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں عذاب ہو رہا ہے، اور یہ بے ایمان کہتا ہے نہیں ہو رہا. ہم تو مانیں گے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ مجھے اور آپ کو ہماری نسلوں کو بھی قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے. فرمائیں دو قبر والوں کا عذاب ہو رہا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پوچھتے ہیں اللہ کے نبی ان کو کیوں عذاب ہو رہا ہے، کیا کہا انہوں نے؟ فرمایا یہ جو ہے نا یہ والا، یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. اب پتہ چل گیا نا. اور قیمتی لباس پہنا ہے، اگر پیشاب کی چھینٹیں لگ جائیں تو پاک رہے گا؟ وہ ناپاک ہے. اب قبر میں عذاب ہو رہا ہے. معذرت کے ساتھ میرے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، میری نوجوان نسل بیٹھی ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے نوجوانوں نے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا فیشن بنا لیا ہے. کہتے ہیں یہ جو بیٹھ کے پیشاب کرتے ہیں نا یہ دقیانوس ہے، پرانے ہیں، ہمیں دقیانوس کہتے ہیں. اور جو ہمارا دین کہتا ہے اس پہ عمل کرو وہ دقیانوس ہے. اور بدبختو جو کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے نہ اس کا جسم پاک رہتا ہے نہ لباس پاک رہتا ہے. مجھے تو کوئی ایسی منطق نظر نہیں آتی. ہاں اللہ کہ کوئی بیمار ہے، کوئی عذر ہے، اسلام نے عذر کی بنا پہ ہر ایک کو اجازت دی ہے، لیکن اس کے لیے بھی حکم ہے کہ اگر ایسا مسئلہ ہے
تو اس کے کپڑوں کو پیشاب لگ گیا تو پہلے کپڑے کو صاف کرے، اگر زیادہ گیلا ہو گیا تو لباس بدل دے، جسم پہ لگ گیا اپنی ٹانگوں کو دھو لے۔ اسلام نے تو اس کو بھی حکم دیا ہے، اسلام نے اس کو بھی رخصت نہیں دی کہ پیشاب لگ گیا تو ناپاک ہو گیا، نہیں۔ تو آج ہم کجا آپ دیکھیں ہمارے ملک کے اندر بھی بعض جگہوں میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کے وہ لگے ہوئے، ہماری نوجوان نسل وہاں پیشاب کرتی ہے۔ اور یاد رکھو جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں قبر کا عذاب ان کا مقدر ہے، استغفر اللہ، کیونکہ جسم بھی ناپاک اور لباس بھی ناپاک۔ فرمایا یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور آج ہمارا دین ہمیں پیشاب کے قطروں سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ اور اس لیے ایسے لوگ جو بیمار ہیں، جس کو عربی زبان میں سلسل بول کہتے ہیں، جن کو پیشاب کی بیماری ہے، ان کے لیے بھی حکم کیا ہے؟ فرمایا ایک دفعہ دھو لے، وہاں روئی رکھ لے، اور ایک وضو کے ساتھ ایک نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ اللہ اکبر، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، رب نے دین آسان کر دیا، فطرت ہے، عذر ہے۔ نوجوان بیمار تو نہیں جو کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے، کوئی عذر ہے اس کے پاس؟ وہ شوقیہ فیشن، بعد آ جاؤ، ورنہ یاد رکھو قبر کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ میں قبر کی سختیوں سے محفوظ فرما۔ ایک امام صاحب اپنے شاگردوں کو پڑھاتے ہوئے اکثر یہ کہا کرتے تھے، توبہ پتہ کب کرنا؟ جب تیری زندگی کا آخری دن آ جائے۔ شاگردوں نے پوچھنا، استاد جی آخری دن توبہ کرنی ہے، اس سے پہلے توبہ نہیں کرنی؟ یہ منطق سمجھ میں نہیں آتی۔ اب جب بھی ہمیں پڑھاتے ہیں آپ ہمیں کہتے ہیں کہ آخری دن توبہ کر لینا، جب موت آئے گی نا ایک دن پہلے توبہ کر لینا، خاتمہ بالایمان ہو جائے گا۔ استاد محترم، امام صاحب، ہمیں یہ منطق سمجھ میں نہیں آ رہے۔ سمجھنے والے سمجھ گئے، کہنے لگے میری بات کو ذرا دقیق گہری نظر سے سوچو، موت کا تجھے پتہ ہے؟ اے نہیں۔ تجھے پتہ ہے تیری زندگی کا آخری دن کون سا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ فرمایا اس کا مطلب ہے پل پل پہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ۔ اللہ، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ فرمایا یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، آج قبر کے عذاب میں مبتلا ہے۔ فرمایا یہ دوسرا نمیمہ، چغل خور ہے، بھائی کو بھائی سے لڑاتا ہے، آگ لگاتا ہے، دو بھائی جا رہے ہیں بڑے خوش ہیں، اس کو برداشت نہیں ہوتا، ان کو لڑانے کے منصوبے بناتا ہے۔ یہ کام شیطان کا ہے، مسلمان کا نہیں ہے، اس لیے اسلام نے منع کر دیا۔ فرمایا ان کو خوش دیکھ کے خوش ہو، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ پڑھ، اللہ ان کو نظر بد سے بچا۔ یہ بھائی جس طرح آپس میں محبت میں بیٹھے، اللہ اسی طرح محبت میں رہے، لڑائی کا منصوبہ نہ بنا، ان کو لڑانے کا منصوبہ نہ بنا، اگر کرے گا تو قبر کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اس حدیث سے پتہ چل گیا لباس بھی پاک ہونا چاہیے، پیشاب کے چھینٹے نہ لگیں، گندگی نہ ہو، آگے چلے جاؤ۔ فرمایا یہ سارے کام جب کر لو گے انشاءاللہ الرحمن عبادات پھر اللہ قبول فرما لیں گے۔ اللہ نے یہ طہارت کے مسائل اس لیے رکھے ہیں کہ میرا مومن بندہ، کیونکہ اللہ کو بڑے پسند ہے، جس یہ سورہ بقرہ کی 222 نمبر آیت میں جو میں بار بار پڑھا ہوں، یحب التوابین و یحب المتطہرین، دو ہی لوگ ہیں جن کو اللہ بڑا پسند کرتے ہیں، محبوب ہیں۔ توبہ بھی کیا کرو اور طہارت کو بھی اختیار کیا کرو۔ اب میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، طہارت روحانی ہو جسمانی ہو، جو میں چیدہ مسائل بیان کر رہا ہوں، تو اللہ کی حضور دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہماری نسل کو بھی اللہ یہ بات سمجھنے کی اور ان کو سمجھانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی اپنی نسل کے اندر، نوجوانوں کے اندر ایسی بات دیکھو، ہمارے بعض بزرگ معذرت کے ساتھ انہوں نے کہنا چھوڑ دیا ہے، نہیں، بات کہتے رہا کرو، دیا بجھنے لگے نا تو اس کو جلانے کا حکم ہے۔ سمجھو نا کوئی کام کمزور ہو رہا ہے، بات کرتے رہو، خاموشی کا حکم نہیں ہے۔ لست علیہم بمسیطر بلغ ما انزل الیک۔ بعض دوست نا امید ہو جاتے ہیں، نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، آج نہیں مانے گا کل مان لے گا، کل نہیں مانے گا انشاءاللہ پرسوں مانے گا، کیونکہ اللہ نے
یہ دل کی زمین اتنی سخت نہیں بنائی. آپ پانی لگاتے رہیں، پودا لگانے کی کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ وہ زمین تازہ بھی ہوگی اور اس دل کی زمین پہ انشاءاللہ نیکی کا پودا بھی لگے گا. کوشش جاری رکھو. اس لیے اللہ کے حضور دعا ہے رب العالمین مجھے اور آپ کو جو سنایا اللہ مجھے اور آپ کو اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ الرحمن اسی مسائل کا سلسلہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں بھی یہ بیان کیا جائے گا اللہ کے فضل و کرم و توفیق سے. آپ احباب سے انشاءاللہ الرحمن یہ ادباً گزارش ہے کہ حاجی صاحب جب اذان خطبہ جمعہ کہتے ہیں تو آپ سے بھی ادباً گزارش ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، تو اللہ کے گھروں کی طرف آ جایا کرو، اللہ کے گھر کی طرف آ جایا کرو. پتہ نہیں میری اور آپ کی زندگی میں جس طرح میں نے ابھی کہا کہ آخری دن توبہ کر لو، نہ مجھے بھی پتہ نہیں کہ وہ آخری دن کون سا ہو جانا ہے، آخری جمعہ کون سا ہو جانا ہے. تو اس لیے اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح بات سننے کی، سنانے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یہ ایک بھائی ہیں، ان کے چچا کویت میں کینسر کی وجہ سے بیمار ہیں. دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ ان کے چچا کو مکمل صحت یابی عطا فرمائے، ان کی بیماری کو اللہ تعالیٰ شفا یابی میں تبدیل فرما دے. میاں زبیر صاحب کی خواہر نسبتی یعنی سالی محترمہ بیمار ہیں، دعا کی درخواست ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عاجل عطا فرمائے. یہ قاری مصطفیٰ ربانی صاحب کے بھائی مجتبیٰ صاحب ٹرک کے حادثے میں شدید زخمی ہیں. اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت یابی عطا فرمائے اور عیب اور نقص سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ فرمائے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، میں ہیں یا آپ ہیں، اللہ ہمارے بیماریوں کو صحتوں میں اللہ تبدیل فرما دے، پریشانیوں سے، آزمائشوں سے محفوظ فرمائے. اور جو ہمارے پیارے پیارے رشتے فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. انشاءاللہ الرحمن اس اتوار کو بعد نماز مغرب حضرت مولانا حافظ ابو بکر عباس انجم صاحب انشاءاللہ درس قرآن مجید ارشاد فرمائیں گے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اعز واجل واتم واعظم واکبر.